ماہ رمضان المبارک کے ہم آخری جمعے میں پہنچ چکے ہیں اور یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے ممبر مبارک پر قدم مبارک رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں اور 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں۔ خطبے کے بعد، نماز کے بعد صحابی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بازو حضرت جبرائیل امی کھڑے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ جبرائیل امی نے دعا کی کہ وہ ہلاک ہو جائے کہ جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہاں پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو 1 مرتبہ بلکہ ہزاروں مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی اور آلہ وصحبہ وسلم۔ رحمت العالمین نے میں نے 3ری مرتبہ آمین اس لیے کہا کہ جبرائیل امی نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ وہ ماہ مبارک جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا، شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا گیا، ایک فرض کا ثواب 70 گنا اس میں اضافہ کر دیا گیا، جس میں رزق میں اضافہ کر دیا گیا۔ آج وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس کا پہلا دہار رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور جو آخری دہے میں آپ اور ہم ہیں وہ جہنم سے نجات کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جو قوم جس نبی کی عزت نہیں کرتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ جس نبی اور رسول نے دعا کی اور آمین کہہ دی تو دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی عزت نہیں کی، انہوں نے دعا کی تو اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سمود تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔
یہاں پر دعا کرنے والے سید الملائکہ ہیں اور آمین کہنے والے سید الانبیاء ہیں۔ تو اس لیے میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اس ماہ مبارک کی چند گھڑیاں ہمارے پاس ہیں، چند دن ہمارے پاس ہے، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کو غنیمت سمجھو۔ اور اگر آپ اور ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں اگر ہم نے صحیح طریقے سے عبادت نہیں کی اور ہم نے رمضان کی تعظیم نہیں کی تو آج بھی ہمارے پاس موقع ہے نوجوانوں کہ تم اللہ سے رجوع ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو، جو صرف روزہ رکھتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا نہیں ہوتا، تقویٰ اور پرہیزگاری ان کی زندگی کا حصہ نہیں بنتا، روزہ تو ہے مگر آنکھ سے گناہ جاری ہے، روزہ تو ہے مگر زبان سے گناہ جاری ہے، روزہ تو ہے مگر کان سے گناہ جاری ہے، تو یاد رکھو روزہ کیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اگر جنگ میں دشمن حملہ کرتا ہے تو ڈھال دشمن کے وار کو بچاتی ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم کو تمہارے نفس سے بچایا جائے، روزے کا مطلب یہ ہے کہ تم میں ایک اخلاق پیدا ہو، اچھے اخلاق پیدا ہو، تاکہ تمہاری زبان سے لوگ محفوظ رہ سکیں، تم اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، اپنی کان سے، اپنے پیروں سے اور تمہارے پیروں کے درمیان میں جو چیز ہے تم اس کے شر سے محفوظ رکھو۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ ان لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا جو صرف بھوکے رہتے ہیں، یعنی اخلاق پیدا ہونا ہے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم نے فرمایا ایک نوجوان سے کہ اگر تم اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو اور اپنے پیٹ کو کنٹرول رکھو گے تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اب پیٹ کے لیے تو ہم روزہ رہ رہے ہیں، اب اللہ کی رحمت کو اگر ہماری طرف متوجہ کرنا ہے تو علماء دین نے لکھا اور فرمایا کہ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بچا کر رکھو گناہوں سے، تبھی جا کر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ روزہ ڈھال ہے، اور جنگ میں جب دشمن وار کرتا ہے تو ڈھال اس دشمن کے وار سے ہم کو بچاتی ہے، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، اور روزہ ہم کو نفس کو قابو کرنے کی ٹریننگ دیتا۔ اسی لیے شیخ مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، شیخ مجدد نے، شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد پر لکھا کہ اگر کسی کو معلوم کرنا ہے کہ اس کا رمضان اچھا گزرا یا برا گزرا تو اس کو معلوم کرنے کا طریقہ شیخ احمد سرندی نے بتایا کہ رمضان کے بعد جو 11 مہینے اگر وہ مسلمان اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارتا ہے تو جان لو کہ اس نے رمضان کو کامیابی سے اس کے تقاضوں کو، اس کی عزت کی۔ اگر تم نے آنے والے 11 مہینوں میں پھر تم وہی پرانی روش پر چلے گئے، وہی آنکھ سے گناہ، وہی زبان سے گناہ، وہی حرام کی کمائی، وہی پیروں سے گناہ، تو پھر تمہارا رمضان صحیح طریقے سے نہیں گزرا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور خاص طور سے میرے غیور نوجوانوں، چند گھڑیاں ہمارے سامنے ہیں، چند دن ابھی باقی ہیں، رجوع ہو جاؤ، اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ اللہ کی رحمت کا شامیانہ ہم تمام کو گھیرے میں لے کر ہے۔ اور کسی نے جا کر حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی،
جب گناہگار اللہ کو پکارتا ہے اور ایک نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ان کو کیسے جواب دیتا ہے؟ تو شیر خدا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہگار اور ایک نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو جب نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ، تو اللہ ایک مرتبہ جواب دیتا ہے، اور جب گناہگار ایک مرتبہ اللہ کو پکارتا ہے خوف میں تو اللہ اس کے کئی مرتبہ اس کو جواب دیتا ہے کہ میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ سوال کرنے والے نے پوچھا ہے کہ یا علی یہ کیا ماجرا ہے کہ نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو ایک مرتبہ اور گناہگار پکارتا ہے تو کئی مرتبہ اللہ جواب دیتا ہے؟ تو شیر خدا امیر المومنین نے جواب دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ نیک بندے کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور میرے گناہگار بندے کو میری رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ آج اللہ کی رحمت اس ماہ مبارک میں ہم پر سایہ فگن، رات میں پہلے آسمان پر آواز دیتے ہیں فرشتے کہ اے لوگوں جو اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں اللہ تم کو معاف کرنے تیار ہے۔ اٹھو نوجوانوں، اگر تم نے رمضان کی قدر نہیں کی، میرے غیور نوجوانوں، تم قوم کا مستقبل ہو، تم قوم کا مستقبل ہو، تم قوم کی دیوار ہو۔ یاد رکھو اگر تم دیوار اگر گر جائے گی تو زمانہ راستہ بنا لے گا۔ نوجوانوں، میں تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم تمام سے بلکہ اپیل کر رہا ہوں بشمول میرے کہ ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ آج رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی پکار کر آوازیں آ رہی ہیں آسمان سے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی جہنم سے نجات مانگنے والا، تو ہم اس کو معاف کرنے تیار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ کی رحمت گناہگار پر اور نیک بندے پر یکساں برستی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بارش ہو رہی ہے، اس صحن میں لے جا کر ایک قیمتی برتن اور ایک ناکارہ برتن رکھ دو اور دیکھو دونوں میں پانی جمع ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اسی طرح اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کون گناہگار ہے کون نیک بندہ ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان کو پھیلا کر اللہ سے بھیک مانگتے رہیں کہ اللہ رحم کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ کیا تم نے میرے لیے کوئی ایسا کام کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، تیرے لیے زکوٰۃ دیا، تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے لیے صدقہ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو نے نماز پڑھی وہ تیرے لیے برہان ہوگی، تو نے صدقہ دیا وہ تیرے لیے حشر کے میدان میں سایہ ہوگا، تو نے زکوٰۃ دی وہ حشر کے میدان میں تیرے لیے نور ہوگا۔ بتا موسیٰ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اللہ بتا دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ کیا تم نے میرے لیے کسی سے دوستی کی؟ تم نے کیا میرے لیے کسی سے دشمنی کی؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، معلوم ہوا کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا، معلوم ہوا کہ ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا۔ اور نوجوانوں یاد رکھو ہم تمام انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم کو اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک کرنا۔ نوجوانوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو اگر آج کے اس مجمع میں یا جہاں تک اللہ اپنے فضل اور کرم سے میری آواز کو پہنچا رہا ہے، اگر کوئی شرابی ہے تو میری ان سے گزارش ہے کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ یاد رکھو
قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، تمام ام الخبائث کہا گیا۔ شراب کو چھوڑو، شراب کو چھوڑو، توبہ کرو اور مکمل ارادہ کرو اور اللہ سے بھیک مانگو کہ پروردگار میں آج سے اس ام الخبائث کو چھوڑتا ہوں تو میری مدد فرما۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ کوئی اللہ سے رجوع کرے گا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھے معاف کر دے اور مجھے بچا لے، یقیناً اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ نوجوانوں، اگر ہم میں کوئی ہے جو زنا کرتا ہے تو توبہ کرو، توبہ کرو۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اللہ فرما رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بچاؤ اپنے آپ کو۔ صحابی رسول حضرت جعفر کہتے ہیں کہ جو زنا کرتا ہے اس کے لیے 6 مشکلات ہیں، 3 دنیا میں، 3 حشر میں۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ کالا کر دیا جاتا ہے، اس کی رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، اس کے زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور آخرت کا معاملہ یہ کہ اللہ اس سے ناراض رہتا ہے اور حساب کتاب میں اس سے سختی کی جائے گی اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو جو اگر خدا نخواستہ زنا کرتے ہیں تو توبہ کرو، آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ بھیک مانگو اللہ سے کہ اللہ تو میرا خالق ہے، میں تیرے سامنے رجوع ہو رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے اس گناہوں کی زندگی سے بچا لے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم تمام کو گناہوں سے دور کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ آخری جمعہ ہمارے سامنے، آخری جمعہ ہمارے سامنے۔ امام ابو لیث تنبۃ الغافلین میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی حج کیا اور اس کے بعد اس نے نیکیاں نہیں کی تو اس کا حج کا ثواب چلا جاتا ہے۔ جو بیمار تھا اور بیمار کے بعد اس کو صحت ملی اور اس نے نیکیاں نہیں کی تو پھر غائب۔ جس نے رمضان روزوں میں گزارا اس کے بعد نیکیاں نہیں کی پھر نقصان۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ اور استغفار ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں، اتنی بد اخلاقی، اتنی بدگمانیاں، قتل و غارت گری کے واقعات، ارے جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ یاد رکھو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ایک ناحق کسی مسلمان کو قتل کیا، اور اگر پوری دنیا مل کر ناحق کسی کو قتل کرتی ہے تو اللہ اوندے منہ پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ناحق مسلمان کو قتل یا انسان کو قتل کرنے والے، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو شرک کرتے اور توبہ نہیں کرتے اور جو ناحق کسی کا قتل کرتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے میرے بھائی کہ مسلمان ہو کر ہمارے پڑوسی ملک سری لنکا میں کسی کے اور کی عبادت گاہ میں جا کر بم بلاسٹ کرنا اور 200 سے زائد لوگوں کو مار دینا، جس میں 40 معصوم بچے بھی تھے۔ ارے تم کون سی تعلیم کو لے کر رہے ہو؟ جنہوں نے سری لنکا میں بم بلاسٹ کیا، تم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو؟ تم اسلام کی تعلیمات پر نہیں، تم شیطان کی تعلیمات پر عمل کیے۔ اگر تم اسلام کو جانتے، جنہوں نے سری لنکا میں بم بلاسٹ کیا، وہ ظالم جو اپنے آپ کو بڑا عالم کہتا ہے جس کا نام زاہد، ارے تو زاہد نہیں، تو ظالم ہے۔ تو نے ان لوگوں کے دماغوں کو برباد کر دیا، تو نے معصوم لوگوں کا قتل کیا، اور تجھے سزا ملے گی جب حساب کتاب کا دن ہوگا۔ آپ بتائیے
کہ کون سی اجازت کس کو ملتی ہے کہ کسی کے عبادت گاہ میں جا کر بم بلاسٹ کریں؟ کس نے کیا بتاؤ آپ؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا۔ رہے نہیں، تم نے ظلم کیا اور تم اللہ کی نگاہوں میں گناہگار ہو، قتل شرک کے برابر۔ انہوں نے دہشت گردی کو اپنایا، ان کا مذہب دہشت گردی ہے۔ ایسے ظالموں کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی چین نہیں ہے۔ مسجدوں میں جھگڑے، مسجد میں مار پیٹ۔ ارے تمہارا دوست شیطان تو زنجیروں میں جکڑا جا چکا ہے نا، پھر بھی یہ کینسر کیسا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ابھی بھی نفس کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا، اور نفس اکساتا ہے، نفس کہتا ہے کہ تیری انا ہے، یہ تیرا نام یہ ہے۔ ارے کم سے کم رمضان میں تم مسجدوں میں مت پڑھو۔ میرے بھائی، میں ہمارے بزرگوں سے اور خاص طور سے دولت مند لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بچاؤ اپنی اولاد کو۔ 16-17 سال کے معصوم بچے، اللہ نے تم کو دولت تو ضرور دی، مگر کئی ایسے واقعات میں جانتا ہوں کہ دولت مندوں کی اولاد جو 15-17 سال کے بچے ہیں، ڈرگس پر کوکین کی عادی ہو چکے ہیں، کوکین کی عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس، خاندان کے پاس بڑی دولت ہے، تو بچے کوکین کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایک ایسے واقعات میری نظر میں ہے کہ 15-16 سال کا بچہ ہے، اس کا ٹیلی فون کنورزیشن مجھے کسی نے سنایا کہ 16 سال کا بچہ اس ڈرگ کے سپلائر سے کہہ رہا ہے کہ تیرے پیر پڑتا ہوں، تو جو بولے کرتا ہوں میں، تو میرے کو لا کے وہ کوکین مہیا کر دے۔ بتاؤ آپ دولت کس لیے کما رہے ہیں؟ تمہاری اولاد اس دولت کو برباد کر رہی ہے، تمہارا گھر برباد ہو رہا ہے، کوکین کا عادی ہو رہا ہے تمہاری اولاد۔ اس میں بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں، کیونکہ ماں باپ کو فکر نہیں ہے۔ ماں باپ کو پھر صرف فکر اس بات کی ہے کہ دولت کو حاصل کرنا ہے، دولت کمانا ہے، سال میں 3 مرتبہ چھٹی منانا ہے۔ گرمیاں شروع ہوئی تو جس ملک میں برف گرتی ہے وہاں چلے جانا، دسمبر میں سردی ہوتی ہے تو جس ملک میں موسم گرم ہوتا ہے وہاں چلے جانا، مگر تمہارے گھر کا موسم تو برباد ہو چکا ہے، نہ اس میں گرمی ہے، نہ اس میں اجالا ہے، نہ اس میں سردی ہے، صرف اندھیرا اور اندھیرا ہوتا جا رہا ہے۔ بچاؤ اپنی اولاد کو ڈرگ سے، بچاؤ اپنے بچوں کو۔ یہ وائٹنر سوکھنے کی عادت، سونگنے کی عادت پیدا ہو چکی ہے۔ میں خبردار کر رہا ہوں وہ اسٹیشنری کے دکان والوں کو، اگر تمہارے پاس 2 سے زائد مرتبہ اگر کوئی بچہ یا بچی آ کر تم سے وائٹنر پوچھتی ہے، تو میں پولیس کو صاف طور سے کہہ دیا ہوں کہ ایسے اسٹیشنری کی دکانوں پر نظر رکھنا چاہیے جو وائٹنر بیچتے ہیں۔ ارے وائٹنر استعمال ہوتا غلطی کو مٹانے کے لیے، اور یہ لوگ وائٹنر کھول کر سونگ کر نشہ کرتے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم اپنے بچوں کو، ارے تم تو ان کو اسلام کے نشے میں ان کو چور کر دینا تھا، تم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ان کو چور کر دینا تھا کہ ان کا دل و دماغ پر کملی والے کا عشق چھا جائے، اس کا چھا جائے، مگر نہیں، فکر نہیں ہے، سب کو اپنی فکر ہے۔ ارے گھر کی طرف توجہ لو، گھر برباد ہو رہے ہیں، یہ نوجوان نسل برباد ہونے کے دہانے پر آ رہی ہے ڈرگز اور وائٹنر کے نام پر۔ میری اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں اور آپ سے گزارش کروں کہ اگر ہم کو باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے تو پہلے ہم کو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے، اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے
جن کو اللہ نے اولاد کی دولت سے ان کو سرفراز فرمایا، کبھی تو وقت نکالو اپنی اولاد پر۔ کل معلوم ہوا کہ بھوپال میں ایک مسلمان گھرانہ، ان کا بچہ دن رات آپ تقریر کرنا چاہیں گے؟ بھوپال میں دن رات ایک بچہ وہ ویڈیو گیم PUBG کھیلنے والا، اس کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور بچہ مر گیا 16 سال کا۔ کھلا اور وہ بچے کے ہاتھ میں کون دیا گیم؟ اماں نے دیا کہ تنگ نہیں کرے، لے کھیل لے، اور اس کے کان میں خالی ٹھائیں 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 اس کی آواز، اس کے کان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز نہیں، اس کے کان میں درود السلام کی آواز نہیں، اس کے کان میں حامین کی آواز نہیں، اس کے کان میں صرف یہی PUBG کا کھیل۔ اور بھوپال میں ایک 16 سالہ مسلم گھرانے کا بچہ ویڈیو گیم کھیلتے کھیلتے ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ ڈاکٹر خود کہہ رہا ہے کہ کوئی وجہ نہیں، صرف یہ ویڈیو گیم ہے، اور کھلاؤ۔ اور اس کے بعد رو کہ ہائے میرا بچہ چلے گیا، میرا لخت جگر چلا گیا۔ ارے تم نے اس کو مارا، اس کی موت کا باعث یہ ماں باپ ہیں۔ اگر اپنی اولاد کو روکتے، اس کو بولتے نہیں تیری زندگی کا مقصد ویڈیو گیم نہیں، تیری زندگی کا مقصد قرآن ہے، تیری زندگی کا مقصد اچھا انسان بننا ہے، تیری زندگی کا مقصد حق کی سربلندی ہے، تیری زندگی کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، تیری زندگی کا مقصد اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ مگر نہیں، دولت ہے تو 31,000 روپے کا 20,000 کا گیم دلا دیے اور سمجھے کہ بچہ مصروف رہتا ہے۔ اب ہمارے بچے نہ کھیل کود میں ہیں، کسی میں نہیں ہے، خالی ویڈیو گیم میں ہے۔ میرے بھائی، جو قوم کے نوجوانوں کی صحت اچھی نہیں رہے گی، اگر کل خدا نہ خواستہ ضرورت پڑے گی نوجوانوں کو مقابلے کی، تو کیا یہ ویڈیو گیم سے مقابلہ کریں گے؟ اگر ظالموں کا حملہ ہوگا تو کیا ویڈیو گیم سے مقابلہ کرو گے؟ بتاؤ۔ وہ ماں باپ سے میرا سوال ہے، ان بچوں سے نہیں ہے۔ تم تو اپنی جوانی گزار دیے، تم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہو، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ تم کیسی نسل کو تیار کر کے جا رہے ہو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان برائیوں کی طرف بھی ہم کو دیکھنا ہے۔ اور پھر یہ مسائل تو اپنی جگہ پر ہیں، پھر ایک شکایت یہ بھی ہے، یہ پریشانی بھی ہے، یہ خوف بھی ہے۔ اور کئی لوگ نے مجھ سے فون کر کے پوچھا کہ سعود الدین اویسی اب کیا ہوگا وطن عزیز ہندوستان میں؟ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ اویسی صاحب بتاؤ اب کیا ہونے والا ہے، کیسا ہوگا، کیا ہوگا؟ ہم نے تو سمجھا تھا کہ شکست ہوگی اور ہم کو راحت کی سانس ملے گی۔ میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی کچھ نہیں ہوگا۔ تم اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ کیا تم بھول گئے کہ جس کے پاس اگر آج 300 کی طاقت ہے تو کیا تم بھول گئے کہ تم 313 تھے، وہ ہزاروں تھے؟ آج صرف 300 کو دیکھ کر کروڑوں کی طاقت ڈر جائے گی؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کو راضی کرو۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، طائف سے آقا کی واپسی ہو رہی ہے۔ سنو نوجوانوں، سنو میری زدار ماں اور بہنوں، جو آج غیر یقینی کیفیت
اور سوچ میں ڈوبے ہوئے کہ کیا ہوگا، رے کچھ نہیں ہوگا، ہم کس کے امتی ہیں وہ تو یاد رکھو۔ طائف کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے، رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے گئے تو ظالموں نے پتھر برسائے۔ بچوں کو کہا کہ تکلیف دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی خون مبارک میں غسل کیے اور کیا اپنی زبان سے دعا کی، سنو جو لوگ 23 مئی کے بعد جن کے دلوں میں خوف اور پریشانی ہے، میں تم کو یاد دلا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھے صرف تیرے خوف کا ڈر ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ مجھے تیرے خوف کا ڈر ہے، تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ مجھے تیرے خوف کا ڈر ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں۔ تو یہ دعا ہمارے سامنے لوگ یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ فرشتے آئے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ کہتا ہے اگر آپ حکم فرمائے تو یہ فرشتے ان کو 2 پہاڑوں میں دبا دیں گے۔ مگر دعا کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے فکر نہیں۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس حکومت ہے؟ کیا تمہارے پاس ہتھیار ہے؟ کیا تمہارے پاس دنیا کی دولت ہے؟ ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار یہ ہمارے ہاتھ ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے تو ہمارا قرآن ہے۔ ہماری پہچان، ہماری شناخت، ہماری نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو قوم ٹھہریے، جو امت جس کا تعلق جس کی نسبت رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈر سکتی، سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈر سکتے۔ تو اللہ سے ڈرنا ہے، حکومتوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے، کسی جمہوری ملک کے وزیر اعظم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے ڈرنا ہے، مودی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ جب تم اللہ سے اور ہم اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں گے، جب اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی یہ تمام نامصائب حالات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنا۔ مقاصد القلوب میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حدیث شریف لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، قبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا، اسدالدین اویسی بھی اٹھے گا، نہیں معلوم کس حال میں اٹھایا جاؤں گا۔ تو بعض ایسے نیک بندے ہوں گے جو خبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو سیدھا ان کو اللہ پر لگائے گا اور وہ پر کے ذریعے اڑ کر سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے آپ حساب کتاب آپ سے ہوا؟ تو بولے نہیں معلوم حساب کتاب کیا ہے۔ بولے پورے صراط نہیں جانتے؟ جہنم تو کہ ہم دیکھے ہی نہیں۔ تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ تم ڈائریکٹ سیدھے خبر سے نکلے اور جنت میں آ گئے؟ تو لوگ کہتے ہیں حدیث شریف میں آیا، سنو میرے غیور نوجوانوں، اپنی زندگی کو، اس حدیث کو اپنے زندگی کا سرمایہ بنا لو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں 2 چیزیں تھیں، ایک یہ تو گناہ کھلے عام کرنا دور کی بات، ہم اکیلے میں بھی جب رہتے تھے تو گناہ کے بارے میں سوچتے نہیں تھے، گناہ کرنا کھلے عام تو دور کی بات،
جب ہم اکیلے میں بھی رہتے تھے تو گناہ کے تعلق سے سوچتے نہیں تھے، اور دوسرے ہم میں یہ بات تھی کہ اللہ ہم کو جو کم رزق دیا تھا ہم اس سے راضی تھے۔ اللہ جو ہم کو کم رزق دیا تھا ہم اس سے راضی تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہاں بے شک تم اس اعزاز کے مستحق ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کم رزق پر راضی ہو گیا، آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے کم اعمال پر راضی ہو جاتا۔ دنیا کے غریبوں کو یہ شکایت ہوتی کہ سعود الدین اویسی بڑا پیسے والا ہے، ارے میرے بھائی حشر کے میدان میں تم سے زیادہ مجھے اگر اللہ رحم نہیں کرے گا، سرکار کا صدقہ نہیں ہوگا تو مجھے ہزاروں سال کھڑے ہو کر اس دنیا کا حساب دینا پڑے گا۔ تم خوش قسمت ہوگے جب تمہارے خلیل رزق پر تمہارے اللہ تمہارے راضی ہو جائے گا۔ نہیں معلوم دولت مندوں کو اگر اللہ جلال میں ہوگا تو حشر کے میدان میں 50,000 سال یا پھر اتنا ٹھہرنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں آیا، امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک انسان کا پسینہ اس کے کان تک چھوئے گا اور حساب دینا پڑے گا، بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ تو سنو دولت مندوں، اس دولت کو کیسے تم خرچ کر رہے ہو اس کا خیال رکھو۔ اللہ کو راضی کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور یہ ماہ مبارک اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے۔ رات میں آسمانوں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کہاں ہے میرا گناہگار بندہ، آؤ میری رحمت جوش میں ہے، مجھ سے مانگ تو گریبان پھیلا کر بھیک مانگ مجھ سے، میں تجھے دینے والا ہوں۔ تو رزق چاہتا میں تجھے رزق دوں گا، اللہ وعدہ کر رہا۔ تو گناہوں کی مغفرت چاہتا میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے تیار۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ یہ نتیجہ آیا کیا کریں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ سعود الدین اویسی، کسی گروگرام میں ایک مسلمان کو اس کے سر پر ٹوپی پر اس کو تھپڑ مار کر اس کی ٹوپی گرا کر اس کو گالی دے دی گئی۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ دوسرے دن بیگوسرائی میں قاسم کو نام پوچھ کر گولی مار کر کہا گیا کہ بھاگ پاکستان۔ پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ فلاں جگہ پر مدھیہ پردیش میں کسی ایک گوشت کے الزام میں مارا گیا، پیٹا گیا، اس کا ویڈیو نکالا گیا۔ کیا کہتے ہو تم؟ نوجوانوں سنو، میں تم کو جواب دے رہا ہوں، تم کو 1400 سال پیچھے تم کو لے کر جا رہا ہوں۔ جس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، جس زمانے میں کوئی سیل فون نہیں تھا، جس زمانے میں یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، 1400 سال پہلے نوجوانوں تم کو یاد دلا رہا ہوں کہ کعبے کا صحن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی، صدیق اکبر بچانے آتے ہیں تو ان کو مارا گیا۔ جب صدیق اکبر نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے تکالیفیں اٹھائیں، اتنا مارا گیا صدیق اکبر کو کہ چہرہ سوج گیا اور چہرے پر آپ کی ناک بھی نظر نہیں آ رہی تھی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ فاروق اعظم نے اسلام کو قبول کیا اور جا کر پکار کر کہا کہ سنو، میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا تو کعبے کے حرم میں لوگ ٹوٹ پڑے آپ پر۔ اور کیسے ٹوٹ پڑے؟ آپ کے صاحبزادے ابن عمر ساتھ ہیں، ایک والد ہے ساتھ میں بیٹا ہے، اور بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں۔ تھک گئے تو کہا کہ میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے والا نہیں۔
حضرت عثمان غنی ذوالنورین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیے تو آپ کے چچا نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا. آپ نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا. جو آج یہ واقعات کو دیکھ کر ہندوستان میں، وطن عزیز میں مسلمانوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے. ارے تم کیوں ڈرتے ہو؟ تمہاری تاریخ یہاں ہے، سیرت النبی کے واقعات تم کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تو کبھی کبھی گرم گرم پتھر پر لٹا دیا جاتا اور گرم گرم پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو. تو حضرت بلال پکار پکار کر کہتے احد 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 احد. اور تم اور ہم یہ واقعات دیکھ کر فکر مند ہو جاتے نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. حضرت عمار بن یاسر، فاروق اعظم نے ان کو بلایا اور کہا کہ آؤ اس مسند پر تم میری بیٹھ جاؤ. اس پر بیٹھنے کے حقدار تم اور ایک اور شخص ہے. تو نے پوچھا کون ہے وہ؟ تو کہا حضرت بلال. تو آپ نے کہا نہیں، یہ دیکھو میری پیٹھ کو، دیکھو یہ میری پیٹھ کو مجھے آگ میں ڈال دیا گیا تھا. کسی نے پیر رکھ کر میری پیٹھ کو آگ کے قریب کر دیا. یہ دیکھو میرے پیٹھ پر یہ جلے ہوئے نشان ہیں. بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا دین ختم ہو گیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی، بڑی. اور جو لوگ ہم پر تم پر ظلم کر رہے ہیں وہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقی کی آگ کسی کو گولی مارنے سے ختم نہیں ہوگی، کسی کو تھپڑ مار کر ٹوپی گرانے سے ختم نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی آگ کسی کو سرے بازار اس کی بیوی سے مارنے سے ختم نہیں ہوگی. ارے یہ آگ ہے، ہم نہیں جلیں گے، مارنے والوں تم جل جاؤ گے، ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ. جو لوگ آج ان واقعات کو دیکھ کر فکر مند ہوتے ہیں، میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ہمارے دلوں سے اس خوف کو نکالا جائے، اس غیر یقینی کیفیت کو نکالا جائے. جنگ احد کے بعد سلفان مکے کا ایک بڑا آدمی تھا جس نے یہ طے کیا تھا کہ میں حضرت عاصم کو ماروں گا کیونکہ انہوں نے میرے دونوں بیٹوں کو قتل کیا. تو ایک پروگرام بنایا، لمبی گفتگو ہے، اور کہا کہ میں 1000 اونٹ دوں گا جو حضرت عاصم کو مارے گا اس کا سر لا کر مجھے دے گا تو میں ان کے سر میں شراب کو ڈال کر پیوں گا. اور حضرت عاصم سے مقابلہ ہوا، وہ شہید ہو گئے. اور جب زندگی کے آخری لمحات تھے تو انہوں نے دعا کی، اللہ میری شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا. اور دعا کی، اللہ یہ لوگ قسم کھائے میرے سر کو کاٹنے کی، میرے سر کی لاج رکھ لے. تو پڑھو اٹھا کر تاریخ، ان کی شہادت کے بعد مکھیاں ان کے سر پر بیٹھ گئیں. تو ظالم نے سمجھا کہ اب رات ہوگی تو مکھیاں چلے جائیں گی، ہم سر کاٹیں گے. اللہ نے بارش کو نازل کیا اور اس پانی نے ان کی لاش کو لے کر چلا گیا. اور ہم کسی کے تھپڑ مارنے سے، کسی کی گولی سے، کسی کے چاقو کے وار سے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا. ارے تم نے زید بن دسانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، وہ گرفتار ہو گئے اور سولی پر چڑھا دیا گیا. حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے، انہوں نے پوچھا، زید کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟
اور تم آرام سے اپنے گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھتے. حضرت زید نے کہا نہیں نہیں ہرگز نہیں، لاکھوں جانے قربان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت خبیب، یہ واقعہ جب کبھی بھی میں اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتا ہوں تو حضرت خبیب کے واقعے کو پڑھتا ہوں. گرفتار ہو گئے، گرفتار ہونے کے بعد جیل میں رکھا گیا تو ایک خاتون جو غلام تھی اس نے دیکھا کہ ہر بار آپ کے پاس مکے میں اتنا بڑا انگور کے دانے ان کے پاس، اس کا گوشہ ان کے پاس. وہ تعجب کرتی کہ مکے میں انگور کہاں سے آئیں گے؟ سیریا میں آ سکتے ہیں، دمشق میں آ سکتے ہیں، یہاں مکے میں کہاں؟ کون لا کے دیا انگور؟ یہ قیدی ہے. ان کے ہاتھ میں انگور ہوتا، اللہ انتظام کرتا. جو ہم کو قید میں ڈال رہے ہیں نا، اور قید میں ڈال کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھوکے رہیں گے، نہیں رہیں گے ہم، اللہ ہماری غذاؤں کا انتظام کرے گا. جب ان سے کہا گیا کہ آج آپ کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، حضرت خبیب نے کہا کہ ذرا وسترا دے دو، میں ذرا صفائی کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ میں وسترا ہے، اور ایک چھوٹا بچہ جو ہے کسی کا دوڑ کے ان کے پاس چلا گیا. قیدی ہے، موت سامنے کھڑی ہے، دشمن کی قید میں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تم پریشان مت ہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں اس معصوم بچے کو کچھ نہیں کروں گا. یہ لو میرے ہاتھ میں ضرور وسترا ہے مگر اس بچے سے کچھ نہیں ہے، لو بچے کو لے لو. موت سامنے ہے. اور پھر جب پھانسی کے تختے پر لے کر جاتے ہیں حضرت خبیب کہتی ہیں کہ کیا تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو گے کہ میں 2 رکعت نماز تفیل پڑھ لوں؟ سوچو میرے نوجوانوں، تم اور ہم اپنی جوانی میں کتنی نمازیں چھوڑے ہوں گے. آج موت سامنے ہے صحابہ رسول کے، اور پھانسی کا پھندا پڑھنے والا کہہ رہے ذرا مہلت دے دو بھائی، میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. نماز پڑھتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ سنو، اگر تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں، میں موت سے ڈرتا ہوں، تو اور 2 رکعت پڑھتا تھا. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار میری یہ شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، میری شہادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے مدینے میں، اور آقا اعلان فرماتے ہیں خبیب شہید ہو گیا، خبیب شہید ہو گیا. اور آپ اور ہم پریشان ہیں، پریشان ہیں. کیوں پریشان ہوتے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. نوجوانوں، نماز پڑھو، موت آئے گی ایک دن، یاد رکھو میں بھی جاؤں گا، تم جائیں گے، سب جائیں گے. یہ دیکھو موت سامنے ہے، مگر اللہ کو راضی کرنا کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. 2 رکعت نماز پڑھو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام امتوں کو جو ظلم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو حجاج بن یوسف نے ظلم کیا، اگر اس کو 2 پلوں میں رکھا جائے گا تو حجاج کا ظلم بہت زیادہ تھا. حجاج کا ظلم بہت زیادہ تھا. ایک تابعی تھے، امام سعید بن جبیر ان کا نام تھا. انہوں نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت عباس کو دیکھا، حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا، صحابیوں کو دیکھا تھا. کٹر اہل بیت کے عاشق تھے، اور حجاج کو یہ بات پسند نہیں تھی. بہرحال حجاج نے اپنے لوگوں سے ان کو گرفتار کرایا، سعید بن جبیر کو. اور حجاج نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سعید بن جبیر. تو اس نے کہا نہیں، شقیق بن کبیر تمہارا نام.
سعید کے معنی نیک بخت اور جبیر کے معنی جو توڑے ہوئے چیزوں کو جوڑتا ہے. سعید کے معنی نیک بخت اور جبیر کے معنی جو توڑے ہوئے چیزوں کو جوڑتا ہے. جب حجاج نے کہا کہ شقیق بن کبیر یعنی بدبخت ہے تم اور تم توڑنے والے ہو, تو کیا کہا سعید بن جبیر نے, اے حجاج میری ماں کو معلوم میرا نام کیا ہے, تجھے کیا معلوم؟ وقت کا ظالم ہے, ظالم ہے, ظالم ہے, ظالم ہے. اس کے سامنے سعید بن جبیر نے جواب دیا تو ظالم حجاج نے جواب دیا کہ اپنی ماں کو اس نے گالی دے دی حجاج نے. اور پھر اس نے سوال کیا, بتاؤ تمہاری رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ تو امام سعید بن جبیر نے کہا وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انبیاء کے سردار ہے, آخری نبی ہے. پھر حجاج نے پوچھا کہ بتاؤ ابو بکر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ صدیق اکبر ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں اور غار کے ساتھی ہیں. پھر حجاج نے پوچھا کہ عمر بن خطاب کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو امام سعید بن جبیر نے جواب دیا, سن وہ فاروق اعظم ہیں. پھر اس نے پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ آپ تو وہ ہیں کہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بھی ان سے شرما جاتے, جنہوں نے ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کو دیا, جنہوں نے جنگ تبوک میں اپنا بہت سارا سامان جنگ کے لیے دیا. پھر اس نے پوچھا حجاج نے کہ بتاؤ علی مرتضیٰ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو سعید بن جبیر نے کہا امیر المومنین ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں, شہزادی جنت کے شوہر ہیں. بہرحال حجاج نے کہا میں تم کو مار دوں گا, تم کو قتل کر دوں گا, تمہاری گردن الگ کر دوں گا, تم کو جہنم میں ڈال دوں گا. امام سعید بن جبیر نے اور ظالم سے کہا سن تو خدا نہیں ہے جو مجھے جہنم میں ڈال سکے. حجاج کو غصہ آیا, اس نے کہا لاؤ تلوار اور وہ چمڑی جس پر رکھ کر ڈال کر مار دیا جاتا تھا. امام سعید بن جبیر نے خیخہ لگایا, حجاج کو غصہ آیا, بولے کیوں خیخہ لگا رہے؟ ارے اللہ رحمان ہے, تو کیا کرے گا, تو کیا کرے گا, اللہ رحمان ہے. پھر حجاج نے کہا کہ اب ان کی گردن مار دو, اور کہا کہ کیا میں تجھے معاف کر دوں؟ تو امام سعید بن جبیر نے کیا جواب دیا, سنو نوجوانوں, تو اگر معاف بھی کرے گا تو میں تیرا شکریہ ادا نہیں کروں گا, اس لیے کہ اللہ میری جان بچانے والا. پھر کہا کہ نہیں اب ان کی گردن مار دو. تو امام سعید بن جبیر نے جس طرف قبلہ تھا اس طرف قبلہ کر کے کہا انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات حنیفا وانا من المشرکین. حجاج کو غصہ آیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو حضرت ابراہیم نے قبلے کی رخ کر کے کہا کہ اللہ میرا کافی ہے, میں مشرکین کی عبادت نہیں کرتا. تو حجاج نے ان کو کہا کہ ان کے چہرے کو پلٹا دیا, کہا کہ تم اب قبلے کی طرف نہیں جاؤ گے. تو حضرت جبیر سعید بن جبیر نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس طرف تم کر کے اللہ کی عبادت کر سکتے تو کرو. حجاج نے کہا کہ زمین پہ لٹا دو. تو پکار کر امام سعید بن جبیر نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا سن حجاج, مٹی سے بنایا گیا ہے, مٹی میں جائیں گے. یہ ایمان ہم کو پیدا کرنا ہے. اگر وقت کا نمرود, وقت کا فرعون جس کے پاس عددی طاقت ہوگی 300 کی ہوگی, 400 کی ہوگی, مگر خدا کی قسم اسلام کو ہم نہیں چھوڑنے والے. ہم موت
ہمارے سامنے ہوگی کوئی بات نہیں، کیونکہ موت کا فیصلہ کسی حکومت یا کوئی وزیر اعظم نہیں کرتا، اللہ کرتا۔ امام سعید بن جبیر کی گردن کاٹی جا رہی تھی تو انہوں نے دعا کی، اللہ اس کے بعد یہ ظالم کسی کو قتل نہ کر سکے، وہ ولی تھے۔ امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے سعید بن جبیر سے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو بہت خون نکلا، بہت خون نکلا، تو حجاج نے اس زمانے کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے جو طب کے ماہرین تھے ان سے پوچھا کہ یہ 75 سال کا بوڑھا ہے، یہ 75 سال کا بوڑھا ہے اور اتنا خون؟ تو طب جاننے والوں نے کہا یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی کا قلب اطمینان میں رہتا۔ انسان کا قلب اور دل جب اطمینان میں رہتا ہے نا تو گردن کٹ گئی تو خون نکلتا۔ تو جو طب تھے اور ڈاکٹر تھے کہا کہ یہ ان کی کیفیت تھی۔ حجاج پریشان ہو گیا، 15 دن کے اندر اس کو موت آ گئی۔ ظالم حجاج، 15 دن کے اندر اس کو موت آ گئی۔ اس کے پیٹھ میں کیڑے پڑ گئے اور راتوں میں وہ پکارتا تھا حجاج کہ کیا ہوگا سعید کے بارے میں، میرا معاملہ کیا ہوگا۔ وہ خواب میں دیکھتا تھا کہ امام سعید بن جبیر اس کے پیروں کے پاس کھڑے ہیں، اور ایسے ہی حجاج مر گیا۔ نوجوانوں، بزرگوں، وطن عزیز کے 18 کو مسلمانوں، ہندوستان میں ہم کرایہ دار نہیں حصے دار ہیں، ہم ہندوستان میں کرایہ دار نہیں حصے دار ہیں، ہم ہندوستان میں دوسرے درجے کے شہری نہیں، برابری کے شہری ہیں۔ اقتدار کسی کے پاس ہوگا مگر تم مجھے حصے دار اور حصے سے نہیں ہٹا سکتے، تم مجھے کرایہ دار کا رتبہ نہیں دے سکتے، تم مجھے نیچے نہیں گرا سکتے۔ ہندوستان کے مسلمانوں، ایک دیوانہ حیدرآباد سے تم کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ جب تک ہمارے دلوں میں قرآن ہوگا، جب تک ہماری زبانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کا ذکر ہوگا، کوئی ہم کو نیست و نابود نہیں کر سکے گا۔ ہمارے سینوں میں قرآن رہے گا، ہماری سوچ میں قرآن رہے گا، ہمارے عمل میں انشاءاللہ قرآن رہے گا، ہمارے عمل میں سنت کی پیروی رہے گی۔ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہندوستان کا سنویدھان، ہندوستان کا آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم قرآن کو اپنے سینے میں رکھیں۔ ہندوستان کا آئین، کانسٹیٹیوشن ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلیں۔ جب ہندوستان کا وزیر اعظم مودی اگر کسی مندر کو جا سکتا ہے تو یقیناً تم بھی فخر کے ساتھ اپنے مسجدوں کو آباد کر سکتے ہو۔ اگر وہ جا کر کسی گوفا میں بیٹھ سکتا ہے تو تم مسجد میں جا کر چلا بیٹھ سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کا سنویدھان ہے، ہندوستان میں ابھی آئین زندہ ہے۔ 300 جیتنے سے کوئی آئین کے حقوق مجھ سے نہیں چھین سکے گا، کوئی آئین کے حقوق ہم سے نہیں چھین پائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جس جملے سے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ صحابی رسول ہیں حضرت سارابی انصار، عبد الرحمن بن انصاری، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے۔ ایک دن، اس زمانے میں ایسے گھر تو نہیں تھے، وہ کسی گھر میں کام سے گئے تھے، تو ہوا یہ کہ کوئی پردہ تھا،
اور ہوا چلی تو کوئی خاتون پانی نہا رہی تھی، تو پردہ اٹھا تو ان کی نظر اس پردے پر پڑ گئی اور ان کو بعد میں خیال آیا کہ میں نے گناہ کر دیا، میں اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالان پاک کو اٹھاتا ہوں۔ تو آپ نے خوف سے، اللہ کے خوف سے آپ مدینے سے چلے گئے، پہاڑوں کے کو چلے گئے، بولے اب میں نہیں آقا کے پاس کیا جاؤں گا۔ ان کے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پوچھے ہمارا بیٹا کہاں ہے آپ کی خدمت میں؟ بولے کہاں ہے؟ 40 دن ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی کو بولا کہ جاؤ دیکھو، معلوم کرو، نہیں ملے گا پھر جا کر دیکھو۔ تو جا کر دیکھے، کسی پہاڑوں کے دامن میں ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے پوچھا بتاؤ اس طرح کا کوئی شخص ہے؟ تو کہا مجھے نہیں معلوم۔ ایک شخص کبھی کبھی پہاڑوں سے نیچے اتر کر آتا اور پہاڑ کے دامن سے اس کی آواز آتی، بس رونے کی آواز آتی، کبھی اتر کر آ کر مجھ سے دودھ مانگ کر جب دودھ بھی پیتا ہے تو آنکھ سے آنسو جاتے رہتے ہیں۔ بولے کہاں ہے وہ؟ دیکھو آ رہا ہے۔ وہ جیسا آیا وہ شخص، اور وہ صحابی رسول لے کے جانا مجھے۔ بولے ٹھیک ہے چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں یہ گئے، جماعت میں شامل ہو گئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کی تو یہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ نماز کے بعد آقا نے پوچھا کہ کہاں ہے سارا بھی؟ فاروق اعظم نے کہا یہ پڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونا شروع کر دیے۔ بولے اٹھو۔ اٹھے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں آپ کا خادم تھا، میں آپ کے نالان پاک کو اٹھاتا تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ معاف کرنے والا۔ اس صحابی نے کہا رسول اللہ میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کیا قرآن میں نہیں فرمایا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انہوں نے کہا رسول اللہ میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ بولے نہیں، اللہ کا کلام تیرے گناہ سے بڑا، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو لے جا کر اپنے گھر میں رکھو۔ وہ گھر میں تھے اور وہی حال تھا، روتے رہتے اللہ معاف کر دے۔ پھر بیمار پڑ گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول رحمت سے فرمایا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو کیا قسمت۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابی کے گھر کو گئے اور بولے بیٹھے، اور بیٹھ کے بولے ادراؤ تمہارا سر دو۔ میری گود، ان کی آقا کے اپنے گود میں ان کا سر لے لیا۔ یہ صحابی رسول میں نہیں رسول اللہ میں گندا ہوں، آپ کی گود میں میرا سر مت رکھیے۔ ہمیں آپ بولے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابی بتاؤ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہڈی اور چمڑیوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ چمٹیاں چل رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موت کی نشانی ہے، موت آنے والی ہے۔ پھر رونا شروع کر دیا رسول اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم کو معاف کرے گا۔ بولے یا رسول اللہ میرے گناہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبرائیل امین کو بھیجتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی جاتی ہے، انفارم کیا جاتا ہے کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر اس کا بندہ پورے زمین کے برابر گناہ کر کے آئے گا اور اگر شرک نہیں کرے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابی انصاری کو جب سناتے ہیں تو آپ کے زبان سے چیخ نکلتی ہے اور آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غسل دیتے ہیں، کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور قبرستان میں اپنے ہاتھوں سے ان کو اتارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اور جب قبرستان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، چل کر واپس جاتے ہیں، تو فاروق اعظم نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیر زمین پر پورے نہیں رکھ رہے تھے، آپ اپنے ٹخنوں پر چل کے جا رہے تھے؟ بولے ہاں، اس لیے کہ فرشتوں نے گھیر لیا تھا، فرشتوں نے گھیر لیا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے نوجوانوں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اور کل شب قدر ہے، کل شب قدر ہے، یاد رکھو 27ویں شب ہے، شب قدر ہے. تاخراتوں میں تلاش کرنا ہے، جس میں عبادت کرنا نوجوانوں 1000 مہینوں سے افضل. 83 برس کی عبادت کا ثواب. اور اگر جو ضعیف ہیں، بی بی فاطمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ضعیف ہیں عورتیں، جو ضعیف ہیں کیا کریں؟ آقا نے فرمایا کہ تکیہ کو ٹیکا لے کے نہ بیٹھے، کم سے کم دعا کر لیں، کم سے کم دعا کر لیں. امت کی ماں بی بی عائشہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ کم سے کم 2 رکعت اگر کوئی نماز پڑھ لے گا تو جہنم اس کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. اس لیے کہ کل 27ویں شب. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گاؤں میں رہتا ہوں، میں کب آؤں مسجد نبوی کو؟ آقا نے فرمایا 27 کی رات کو آنا. حدیث شریف ابو داؤد میں ہے، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی 27 کی رات کو آنا. اور وہ صحابی رسول عصر سے لے کر فجر تک مسجد میں بیٹھے رہتے اور فجر کے بعد اپنے گھر کو چلے جاتے. تو رمضان کی 27 کی رات میں نوجوانوں غفلت مت کرو. اگر رمضان کے 26 دن اور 26 راتیں تم نے غفلت میں گزار دی تو خدا کے لیے میرے غیور نوجوانوں کم سے کم 27 کی شب کو تو پکڑ لو، کم سے کم 27 کی شب کو پکڑ لو. کیونکہ لیلۃ القدر جب ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ حضرت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر حمد و ثنا بیان ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرشتے ان لوگوں سے مضافہ کرتے. اگر 27 کی رات علماء نے لکھا کہ اگر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو سمجھو کہ فرشتوں نے تم سے ہاتھ ملا، اور جو فرشتے تم کو اگر اپنے پروں میں مس لیے تو پھر جہنم کی آگ تم کو نہیں چھیے گی. تو نوجوانوں، بزرگوں، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ 27 کی رات ہم اپنے رب العالمین کو منوا لیں، ہم اللہ کو راضی کر لیں. بھیک مانگ اللہ سے کہ پروردگار اب راضی کر دے، راضی ہو جا. اگر اب ہم راضی نہیں کریں گے، اور خاص طور سے میرے بھائی رو رو کر اللہ کو راضی کرنا، میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم جیسا چاہ رہے تھے ویسے نتیجے نہیں آئے، مگر اللہ کی رضا میں ہماری رضا ہے. اللہ نے بھی نمرود کو 900 سال حکومت دی تھی، اور نمرود کو ایک لنگڑا مچھر نمرود کی موت کا باعث بنا تھا. اور جو لوگ آج بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ آ گیا ہیرو، آ گیا فلاں ہو گیا، ارے نمرود کو بھی اقتدار ملا تھا، 900 سال کی حکومت تھی، اور اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کو اس کے ناک کے اندر ڈال دیا تھا. تو نمرود کے دربار کا یہ ادب تھا کہ جو کوئی نمرود سے ملنے آتا اس سے کہتا
مترو نمرود کیا کہتا اس کو؟ مترو نمرود. اس کے بعد نمرود بولتا مترو ادھر آؤ ایک تھپڑ مارو مجھے. مارنے سے اس کو راحت ملتی تھی. یہ اللہ کا انصاف ہے، کیونکہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. اور رمضان میں ہم اپنی روحانی طاقت کو استعمال کریں گے، روحانیت کو استعمال کریں گے، شیطانیت کے خلاف اس کو شکست دیں گے انشاءاللہ تعالی. اقتدار کسی کو بھی دے دے مگر ایمان یہ ہے کہ اقتدار اللہ کا رہے گا نام اللہ کا ہی انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رو رو کے اللہ کو منانا. جب اللہ حشر کا میدان ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ فلاں شخص کو، شاید اسد الدین اویسی ہو جائے وہ، اللہ کہے گا لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو اسد الدین اویسی کی آنکھ کا وہ پلک کہے گی اللہ مجھے اسد الدین اویسی سے دور کر دے. بولیں گے معلوم ہوگا، پوچھا جائے گا کیوں؟ تو کہیں گے اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں اور وہ آنسو جسم کے جس حصے کو چھیتے ہیں اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، مجھے دور کر دے اس کے جسم سے. اللہ کہے گا کہ نہیں، اس کے جسم کو دور کر دو جہنم سے. اور اللہ جبریل امین سے کہے گا کہ اعلان کر دو حشر کے میدان میں کہ اللہ نے ایسے شخص کو معاف کر دیا جس نے اللہ کے خوف سے ایک آنسو اس کے آنکھ کے قطرے اس کے آنکھ میں آئے اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو رونے کا خوب رو اللہ کے آگے. راتوں میں اٹھو نوجوانوں، اگر تم کو وطن عزیز کے حالات کی فکر ہے، تم کو اقتدار کے ان 300 لوگوں کو دیکھ کر فکر ہے کہ میری مسجد کا کیا ہوگا، میری شریعت کا کیا ہوگا، میری عبادت گاہوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا، تو اللہ کو راضی کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرو، رو رو کر راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امی آتے، ایک صحابی رسول رو رہے ہیں. حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہم فرشتے اللہ کے بندوں کے تمام اعمال کو دیکھتے ہیں مگر رونے کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقا کے دربار میں ایک صحابی رو رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک رونے والے کی وجہ سے اس مجلس میں اگر ایسے گناہگار بھی ہیں جن کے گناہ آسمانوں کو چھوتے تو اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا. تو جاؤ مبارک محفلوں میں بیٹھو، مسجد میں بیٹھو، ذکر کرو، ماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھو اور دعا کرو، رو رو کر دعا کرو کہ اللہ راضی کو اللہ کو راضی کرے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے بھائی. میں جانتا ہوں حقیقت اس سیاست کی، میں جانتا ہوں اللہ نے کم عمری میں مجھے تھوڑا بہت میں نے دیکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے. ہمارے پاس صرف اللہ ہے. میں پکارتا رہا متحد ہو جاؤ. سالار نے اسی جگہ سے نہیں معلوم کتنی مرتبہ کہا ہوگا جو مجلس کے بزرگ آج یہاں پر اپنی پیرانی عمر کے سلسلے میں یا اپنی ضعیفی میں آ گئے ہیں، کرسیوں پر بیٹھ کر اس دیوانے کی بات سن رہے ہیں. انہوں نے کتنے مرتبہ مرحوم قائد کی زبان سے سنا ہوگا کہ مرکز سیاسی کو اپنا لو. آج جب سب چیز ختم ہونے آ رہی ہے، اب آواز آ رہی ہے ہندوستان کے کونے کونے سے کہ ہاں جو سرزمین دکن سے جو ایک دیوانہ پکارتا تھا کہ سیاسی طاقت حاصل کرو، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو، آج سب یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس
اگر کوئی تعداد نہیں ہے، تمہارے نمائندے نہیں ہے، تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں اصرار کر رہا تھا، میں کلام میں تکرار کا عادی نہیں ہوں، مگر پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ متحد ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ حیدرآباد سے ہٹ کر یہاں کی مقامی برسر اقتدار جماعت کا ساتھ دو، تو مجھ پر الزام لگایا گیا کہ یہ ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ بتاؤ جھوٹا کون ہے؟ کون جھوٹا ہے بتاؤ؟ میں نے نام پلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مقابلہ اب اور آنے والے 5 سال میں فرقہ پرستوں سے ہوگا۔ بتاؤ کیا وہ سچ ثابت نہیں ہوا؟ مجھے بھی افسوس ہے، تکلیف ہے کہ میری بات سچ ثابت ہوئی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرا کارٹون بنائے تھے، کہ مجھے کارٹون بنایا گیا میرا، کہ ایک بٹی میں مجھے ڈال کر پانی پر چھوڑ دیا گیا؟ ارے میرا کارٹون بنانے والوں، تمہاری پارٹی کا تو کوئی کارٹون بھی نہیں بنا سکتا نا، تمہاری پارٹی کا تو کوئی کارٹون بھی نہیں بنا سکتا۔ اب تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے ہارٹ کا، اور میں جا کر ہارٹ کے اسپیشلسٹ سے کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب دل کا آپریشن آپ یہاں سے مت کریے، میری پیٹھ سے کریے، تو ڈاکٹر بولے گا بھائی صاحب آپ خود کر لیجئے، مر جائے گا پیشنٹ۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں آپ یقیناً بڑے قابل ہوں گے، مگر ہم کو دنیا کے تمام علم اور فنون کی قابلیت تو نہیں ہے، مگر ہم نے سالار سے تھوڑی سیاست سیکھی ہے۔ ہم نے اپنے مرحوم قائد سے ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیاست سیکھی ہے، اور مرحوم قائد کا وہ جملہ ہم تمام مجلسیوں کے لیے کافی ہے کہ مرحوم قائد کہتے تھے کہ ہم ہواؤں کو سونگ کر نہیں کہتے کہ بارش ہونے والی ہے، ہم محسوس کر کے کہتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے۔ یہ ہم پر چھوڑو، آپ ہمارے بڑے ہو سکتے، ہم پر چھوڑو، کبھی تو بھروسہ کرو ہم پر۔ ارے ہم تو دن رات لگے ہوئے ہیں نا۔ یقیناً میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، میں اس مبارک جگہ سے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ میرے محبوب قائد کو اس دنیا سے جا کر 11 سال ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، بوجھ ہے، نہیں معلوم یہ ذمہ داری میں کب تک اٹھا پاؤں گا۔ میں نے ہر جگہ کو گیا، ہندوستان کے کونے کونے میں گیا، حالت روزہ میں کہہ رہا ہوں کہ الزام لگانے والوں کی الزامات کا میں نے اس کو پرواہ نہیں کی۔ کیا کیا الزام نہیں لگائے؟ آج بتاؤ وہ الزام کہاں گئے؟ کس کی وجہ سے ہندوستان میں 300 MP کامیاب ہو؟ میں ذمہ دار ہوں؟ کون ذمہ دار ہے بتاؤ؟ کس نے الیکشن لڑ کے ہار گئے؟ کب تک تم سیکولرزم کے نام پر غلامی کرتے رہو گے؟ تم کب تک سیکولرزم کے جھوٹے دعووں پر ہم کو ٹھگتے رہو گے؟ اب میں تھک چکا ہوں، یہ ذمہ داری میں نہیں اٹھاؤں گا، یہ ذمہ داری میں نہیں اٹھاؤں گا۔ دنیا مجھے کچھ بھی کہہ لے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہندوستان کا آئین میرے لیے کافی ہے، میرے سینے میں قرآن ہے، میں مسلمان ہوں، میری پہچان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ میں لڑوں گا، میں اب کھل کر مقابلہ کروں گا۔ اب مجھ پر تو کوئی ذمہ داری نہیں ڈال سکتا۔ ہم لڑے، اورنگ آباد کی مبارک سرزمین، اولیاء اللہ کی سرزمین پر ہم کو کامیابی ملی۔ بہار میں ہم نے 3 لاکھ ووٹ حاصل کیے، وہاں پر بھی متروں کامیاب نہیں ہوئے۔ میرے بھائی اب تو سمجھو، کیسے سمجھاؤں میں تم کو؟
اگر تم بولے تو میں اپنا سر کاٹ کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں، تم اگر کہا تو کلیجہ چیر کر تم کو دے دوں۔ کیسے تم کو سمجھاؤں کہ ہم حیدرآباد کی سرزمین پر ٹھوکریں کھا کر، لٹ پٹ کر، برباد ہو کر ایک طاقت بنے؟ کھا کر خون کے دریاؤں سے ہمارے بزرگوں کو گزرنا پڑا۔ ہم جانتے ہیں اس کھیل کو، ہم جانتے ہیں ان کی سازشوں کو۔ سمجھو آپ اب تو اٹھو، ہندوستان کا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی طاقت کو بنائیں۔ مجھے بھروسہ ہندوستان کے آئین پر ہے۔ میری لڑائی حقوق کی ہے، وہ آئین کی لڑائی ہے، اور آئین مجھے اس بات کی اجازت دیتا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم 300 سیٹ جیت کر ہندوستان پر منمانی کریں گے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکے گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم سے ہم کہنا چاہتے ہیں، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن اسد الدین اویسی اس کا حوالہ دے کر آپ سے لڑے گا، مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑے گا، ظلم کے خاتمے کے لیے لڑے گا، حقوق کو حاصل کرنے کی لڑائی ہم لڑیں گے۔ اور ہندوستان کی پارلیمنٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم ہندوستان کے سمویدھان کی حفاظت کریں گے، دستور کی بالادستی کی بات کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہمتوں کو بلند رکھو۔ نوجوانوں، اپنے ساتھ اپنے دلت بھائیوں کو ساتھ لو، دلتوں کو ساتھ لو۔ دیکھو مہاراشٹرا میں امبیڈکر کو ہم نے ساتھ لیا، ہمارے بڑے بھائی کو اللہ نے ایک کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ان کو ساتھ لینا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان کا آئین ابھی بھی زندہ ہے، ہندوستان کے آئین کو شکست نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے ایمان کو خدا نہ خواستہ کوئی اس پر آنچ نہیں آئے گی۔ ہمارے مسجدیں آباد ہیں اور رہیں گی، ہماری شریعت زندہ ہے اور رہے گی، ہمارے سینوں میں قرآن ہے، رہے گا۔ ہم چلے جائیں گے مگر قرآن رہے گا۔ ہم قبرستانوں میں چلے جائیں گے، لوگ ہم پر ظلم کریں گے، ماریں گے، کاٹیں گے، مگر ہم زندہ رہنے والے، ہم زندہ رہنے والے ہیں، ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہو۔ نوجوانوں، بزرگوں، آپسی اختلافات کو فروغ مت دو۔ خدا کے لیے یہ وقت نہیں ہے اختلافات کا۔ اگر کوئی اختلافات کا فروغ دے رہا ہے تو وہ دشمن ہے، وہ کھلا دشمن ہے، وہ شیطان کا دوست ہے، وہ جہنم کا ساتھی ہے۔ اختلافات کو ختم کرو، متحد رہو۔ ہندوستان کو آباد رکھنا ہے اور ہم ہندوستان کو آباد رکھیں گے۔ ہم یہاں پر برابر کے شہری ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں، حصے دار رہیں گے۔ ارے اقتدار کسی کے پاس بھی آئے گا اور چلا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی تم دیکھنا، یہ رات بڑی لمبی ضرور ہے، یہ رات بڑی لمبی ضرور ہے، مگر اس رات کی صبح بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ خزاں کا دور ضرور ہے، مگر یہ بہار کا پیغام دے رہی ہے۔ اور سرزمین دکن کے لوگوں، ہم امید دیں گے پورے وطن عزیز کو، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر اپنا ایک مقام پیدا کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جو لوگ تیرے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اللہ جو تیرے محراب کو پکڑ کر رو رہے ہیں، اللہ جو تیرے غلاف کو پکڑ کر رو رہے ہیں، اے اللہ جو مقام ابراہیم کے پاس سجدہ کر رہے ہیں، اے اللہ جو صفا مروہ میں سعی کر رہے ہیں، اے اللہ جو تیرے حبیب کے شہر مدینے کی ان پر نور فضاؤں میں، گنبد خضرا کے سنبری ہواؤں میں، اس سنہری جالیوں کے پاس بیٹھ کر
تجھ سے بھیک مانگ رہے اللہ، سرزمین ہندوستان کی لاز رکھ لے پروردگار۔ یا اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ پروردگار یہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہے اللہ۔ اللہ ہم کو اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب کے غلام ہیں۔ اللہ ہم کو اس لیے تکلیف دی جا رہی ہے کہ ہم تیرے نام لیوا ہیں، ہم توحید کو ماننے والے ہیں، ہم شرک کو مسترد کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں۔ اللہ ہم تیرے ولیوں کو ماننے والے ہیں۔ اللہ ہم صدیق، عمر، عثمان اور علی کے منام لیوا ہیں۔ اللہ ہم امام حسین کے غلام ہیں۔ پروردگار لاز رکھ لے اللہ ہماری۔ اللہ ہم کو ہمت دے، حوصلہ دے، ہم سے وہن کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں سے وہن کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں سے وہن کو دور فرما دے۔ اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، اقتدار تیرا ہے یا رب۔ یا رب تجھے محمدہ کا واسطہ، اللہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری لاز رکھ لے۔ اللہ ہمارے حوصلوں کو بلند کر دے، اللہ ہمارے ہمتوں کو بلند کر دے۔ اللہ ہم کو متحد کر دے، ہم کو ایسی غیبی اور روحانی طاقت عطا فرما کہ ہم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، پرامن طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ اللہ ہمارے حوصلوں کو بلند رکھ، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجیے یا لطیف۔ یا لطیف ہمارے عبادتوں کو، روزوں کو، نمازوں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ آپ ہمارے گناہوں کو چھپا دی ہے، اللہ آپ ان کو مٹا بھی دیجیے۔ اللہ آپ ان کو مٹا بھی دیجیے۔ ہم نادم ہیں اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اللہ ہم کو معاف کر دیجیے۔ اللہ آج ہماری لاز رکھ لیجیے یا رب کریم۔ یہ 17 کروڑ مسلمانوں کے دلوں سے خوف کو نکال دے، تیرا خوف پیدا کر دے، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کر دے۔ اللہ ہماری رگوں میں بدر و حنین کے شہداؤں کا خون جس طرح ہے اس طرح ہم کو ان کا صدقہ عطا کر۔ پروردگار کربلا کے شہیدوں کا واسطہ، حسین کا واسطہ، اللہ یا اللہ امام حسین کا واسطہ لاز رکھ لے اللہ۔ اہل بیت کے وہ کربلا کے اجڑے خیموں کا واسطہ پروردگار، ہم حسین کے نام لیوا ہیں، ہماری لاز رکھ لے یا اللہ۔ اللہ ہم کو یقین ہے، ہم کو یقین ہے کہ فرعون کچھ نہیں کر سکا، نمرود کچھ نہیں کر سکا، ابو جہل کچھ نہیں کر سکا، یزید کچھ نہیں کر سکا۔ اللہ یہ یرموک کا میدان ہم کو یاد ہے پروردگار، تو ہماری لاز رکھ لے، ہمارے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ ظالموں کے ظلم کو ختم کر دے، اللہ ظالموں کے ظلم کو ختم کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ اللہ جو ہمارے لوگ اس دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ضعیف ماں باپ کی پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہم پر بچپنے میں رحم فرمایا تھا۔ اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما، اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔